السلام علیکم، میں ہاشم علی ہوں۔ بھائی جیکی نائک، میرا سوال یہ ہے کہ ایک آرٹیکل میں شائع ہوا تھا، مجھے اس میگزین کا نام یاد نہیں، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ 6 صدی میں ایک احمق نے دعویٰ کیا کہ وہ جنت گیا تھا۔ مسلمان امت نے اس قسم کے غلط فہمی کو کیسے دور کیا؟ ساحل نے ایک مضمون میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تشریف لے گئے تھے۔ مسلمان امت ایسی غلط فہمی کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یا انبیاء کو مختلف معجزات دیے گئے ہیں اور انبیاء معجزے کر سکتے ہیں؟ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کر رہا ہوں، جس کا حوالہ سورہ اسراء سورہ 17 کی پہلی آیت میں ہے کہ آپ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ اور پھر آپ صحیح حدیث صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں کہ نبی آسمانوں پر گئے وغیرہ۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب معجزات ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، دریا کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، یہ معجزہ ہے۔ سائنس اسے جھٹلا سکتی ہے، نہ تصدیق۔ یہ معاملہ مبہمات میں آتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، انہیں کچھ معجزات عطا کیے گئے تھے۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت اور مرضی سے ہوا تھا۔ امید ہے کہ اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ ہمارے پاس ایک بھائی ہیں جن کا نام جارج میتھیو ہے۔ ان کا سوال ہے کہ مسلمان اسلام کو سب سے بہترین مذہب کیوں کہتے ہیں، جبکہ بہت سے مسلمان ناقابل اعتبار اور بد دیانت ہیں۔ یہ مسلمان ایسے کاموں میں ملوث ہیں جیسے فراڈ، رشوت، دھوکہ دہی یا منشیات کا کاروبار۔ کیا آپ برائے کرم وضاحت کر سکتے ہیں؟ سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ اسلام کو بہترین طرز زندگی کیوں کہتے ہیں، جبکہ آپ مسلمانوں کو منشیات، شراب، دھوکہ دہی وغیرہ میں ملوث پاتے ہیں۔ اسلام سب سے بہترین کیوں ہے؟ آپ میری ویڈیو کیسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، اسلام ایک عالمی مذہب، اسلام ایک تعارف، اور وہاں میں نے ثابت کیا ہے کہ اسلام بہترین طرز زندگی کیوں ہے، جہاں اسلام صرف اچھی باتیں نہیں کرتا بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ان اچھی باتوں کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اور اگر آپ نے میری گفتگو سنی ہو تو میں ہمیشہ اسلام کو بہترین طرز زندگی کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مسلمان برے ہیں، وہ شراب میں ملوث ہیں، منشیات میں ملوث ہیں، اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں۔ میں جانتا ہوں ہر معاشرے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں۔ قرآن میں شراب حرام ہونے کے باوجود کچھ مسلمان اتنا پی لیتے ہیں کہ غیر مسلمانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ میڈیا مغربی دنیا کے ہاتھ میں ہے۔ میڈیا اسلام کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے۔ ہماری کمیونٹی میں بھی کالی بھیڑیں ہیں، حتیٰ کہ اسلام میں بھی، مسلمانوں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ایک عرب جس کی عمر 50 سال ہے، اگر وہ 16 سالہ لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ اخبار کی سرخی بن جاتی ہے، جیسے کہ ہر روز ہزاروں عرب 16 سالہ لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوں۔ میں اسی طرح پیش کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف جب کوئی غیر مسلم 50 سالہ مرد 10 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، 10 سالہ لڑکی اس کی خبر کہیں بھی نہیں آتی۔ دیکھیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دہشت گرد، بنیاد پرست اور برے لوگ بنا کر پیش کریں۔ وہ اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ تو چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک غلط تصویر پیش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں مسلمان برے نہیں ہیں۔ اصل میں مسلمان برا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے۔ اگر وہ اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے تو وہ جوا نہیں کھیلے گا، چوری نہیں کرے گا، نشہ نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، کسی کو ہراساں نہیں کرے گا۔ یہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، یہ صرف زبانی مسلمان ہیں، یہ جعلی مسلمان ہیں، وہی اصل مسلمان ہیں۔ ہماری کمیونٹی میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پھر بھی مجموعی طور پر مسلمان بحیثیت مجموعی، پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی ہماری کمزوریاں ہیں اس کے باوجود الحمدللہ ہم سب سے بڑی کمیونٹی ہیں جو شراب سے مکمل طور پر پرہیز کرتی ہے۔ ٹی ٹوٹلر سے مراد یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ہم سب سے بڑی کمیونٹی ہیں جو اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، الحمدللہ۔ ہم وہ کمیونٹی ہیں جس میں سب سے زیادہ حیا اور سب سے زیادہ سنجیدگی پائی جاتی ہے، الحمدللہ، چاہے ہماری کمیونٹی میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہوں۔ سب سے پہلے میں میڈیا کو الزام دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ ٹھیک ہے مسلمان برے ہیں، فرض کریں محض مفروضہ کے طور پر میں مان لیتا ہوں کہ زیادہ تر مسلمان برے ہیں، صرف مفروضے کے طور پر، لیکن میں جو کہتا ہوں اپنی گفتگو میں اسلام کو بہترین طرز زندگی کے طور پر بیان کرتا ہوں، میں مسلمانوں کو بہترین نہیں کہتا۔ اور اگر فرض کریں آپ کسی گاڑی کو جانچنا چاہتے ہیں، مثلاً آپ کے پاس مرسیڈیز کار ہے اور آپ اس کی خوبیوں کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں،
ایک شخص جو گاڑی چلانا نہیں جانتا وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھتا ہے اور گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے، آپ کس کو الزام دیں گے؟ آپ گاڑی کو الزام دیں گے یا ڈرائیور کو؟ آپ کس کو الزام دیں گے؟ ڈرائیور کو۔ ڈرائیور کو گاڑی چلانا نہیں آتا تھا، اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، پہلی بار گاڑی چلانا تھا۔ اسی طرح اگر کچھ مسلمان اسلام پر صحیح عمل نہیں کر رہے تو الزام مسلمانوں کو دیں، مذہب کو نہیں۔ اگر آپ مذہب کو جانچنا چاہتے ہیں تو مستند ذرائع کے مطابق جانچیں، یعنی قرآن اور صحیح حدیث۔ اور اگر آپ مثالی مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین مثال ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر آپ گاڑی کو جانچنا چاہتے ہیں تو بہترین اسے جانچیں، بہترین مثالی انسان، جیسا کہ سورہ قلم کی 4 آیت میں ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ قرآن مجید سورہ احزاب سورہ 33 آیت 21 میں فرماتا ہے کہ بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سب سے بہترین مثال ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی سب سے بہترین مثال ہے۔ اسلام کو پرکھنے کے لیے ان کا کردار دیکھیں۔ اسی لیے مائیکل ایچ ہارٹ، جو ایک امریکی ہیں، ایک عیسائی ہیں، جنہوں نے تاریخ کے 100 سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے لوگوں پر ایک کتاب لکھی۔ تاریخ کی 100 بااثر شخصیات میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھا۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، پھر انہیں نمبر 1 کیوں رکھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک ایماندار انسان تھے، اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے تیسرے نمبر پہ رکھا۔ نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین نمونہ۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں او آپ کو کوئی بھی مسلم ملک اچھا نہیں ملتا اور وہ برے کام کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ دیکھیں، میں جانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی ملک نہیں ہے جو مکمل طور پر اسلام پر عمل کر رہا ہو، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو کچھ حصوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ممالک جو اسلامی فوجداری قانون پر عمل کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں جرائم سب سے کم ہوتے ہیں۔ جو ممالک معاشی قوانین پہ عمل کرتے ہیں، اب دیکھیں گے کہ وہاں معیشت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ کسی بھی کمیونٹی، ملک یا ریاست کو مجموعی طور پر پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون سب سے بہتر ہے، تو محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بہترین مثال ہے چاروں خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کے دور میں سب سے بہترین مثال ہے۔ کمیونٹی کو دیکھیں، اس وقت وہ سب سے بہترین تھا۔ اگر آپ بطور ریاست پرکھنا چاہتے ہیں کہ جب اسلامی قانون مکمل طور پر نافذ کیا جائے تو کیا نتائج آتے ہیں، تو خلفائے راشدین اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں، وہی سب سے بہترین ہے۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔ اسلام کو فروغ دینے کی کوشش میں کیا قرآن کے تراجم سے حوالہ دینا درست ہے؟ اور اگر ایسا کرنا جائز ہے تو ہم کیسے جانیں کہ کون سا ترجمہ مستند ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ اسلام کو فروغ دیتے ہوئے، اسلام کا پیغام دیتے ہوئے، کیا ہم قرآن مجید کے ترجمے سے حوالہ دے سکتے ہیں؟ اور اگر ہمیں ایسا کرنا ہو تو ہم کیسے جانیں کہ کون سا ترجمہ مستند ہے؟ بہن، مختلف زبانوں میں کئی تراجم دستیاب ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تقریباً 100 یا اس سے کچھ زیادہ تراجم موجود ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے بہن؟ ایک ایسا شخص جو دونوں زبانوں اردو اور عربی میں ماہر ہو، آپ کو اس شخص سے پوچھنا چاہیے جو دونوں زبانوں پر عبور رکھتا ہو کہ کون سا ترجمہ بہتر ہے، سب سے بہترین۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر ہر مسلمان خود عربی زبان جانتا ہو تو یہی سب سے بہترین ہے، تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ وہ خود قرآن کا پیغام براہ راست حاصل کر سکتا ہے اور پھر لوگوں میں اس کو پھیلا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ میں جانتا ہوں کہ 80% مسلم دنیا عربی نہیں جانتی، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس شعبے کے ماہر شخص سے پوچھیں جو اس زبان کو جانتا ہو، چاہے وہ ملیالم ہو یا تمل، جو بھی زبان ہو، اور عربی بھی جانتا ہو، اور دیکھیں کہ وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط۔ اور جو لوگ دونوں زبانوں میں مہارت رکھتے ہیں وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ کون سا ترجمہ درست ہے۔ یا آپ مختلف تراجم کا آپس میں موازنہ کر سکتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہوں، اگر 10 بھی ہوں، تو آپ موازنہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ زیادہ تر مقامات پر وہ ایک جیسے ہیں، کچھ جگہوں پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ تو جب اختلاف رائے کی جگہ آ جائے، اس وقت آپ ایسے شخص سے پوچھ سکتے ہیں جو دونوں زبانوں میں مہارت رکھتا ہو کہ کون سا ترجمہ زیادہ درست ہے، اور وہ شخص جسے صحیح حدیث کا بھی علم ہو۔ قرآن کے علم کے علاوہ اکثر اوقات قرآن کی تفسیر صحیح حدیث میں بھی دی جاتی ہے، تو ایک ایسا شخص جو قرآن اور صحیح حدیث دونوں میں مہارت رکھتا ہو، وہ آپ کو بہتر طور پر سمجھا سکے گا کہ کون سی تفسیر بہتر ہے اور کون سا ترجمہ زیادہ درست ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ ہمارے پاس یہاں کچھ سوالات کی پرچیاں موصول ہوئی ہے۔ پہلا سوال جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ہمیشہ مسلمانوں کو بہت بے رحم اور وحشی کے طور پر پیش کرتا ہے۔
اور ایک واقعہ جس کا وہ اکثر حوالہ دیتے ہیں وہ جانوروں کا ذبح کرنا ہے۔ مسلمان جانوروں کو بے رحمی سے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ انہیں اذیت دے کر، آہستہ آہستہ اور تکلیف دہ طریقے سے مار کر، ایسا کیوں؟ یہ ایک عام سوال ہے جسے بہت سے غیر مسلم مصنفین میڈیا میں پیش کرتے ہیں۔ اس الزام کا جواب کیسے دیا جائے؟ بازار نے ایک سوال کیا، اور یہ اچھا سوال ہے کہ میڈیا اور غیر مسلم اسلام کو ایک بے رحم مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں، ایک بے مروت مذہب کے طور پر، اور وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ مسلمان اور آپ سب کیوں۔ جب آپ جانور کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک خاص طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اتنی بے رحمی سے آپ سب کو اسے آہستہ آہستہ اذیت دیتے ہیں اور اسے آہستہ آہستہ اور بہت تکلیف دہ طریقے سے مارتے ہیں، سیدھا کیوں نہیں؟ ایک ہی وار میں جیسے جھٹکا فوراً ختم، آپ سب اتنے بے رحم کیوں ہیں؟ اور ایک تیسرا بحث چل رہی ہے ایک مسلمان اور ایک سکھ کے درمیان۔ آپ جانتے ہیں سکھ وہ شخص ہے جو زیادہ تر پنجاب سے آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سکھ مت کے علاوہ جو پگڑی پہنتا ہے وہ سکھ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھارت میں تقریباً 2% سکھ ہیں۔ تو ایک بار ہمارے ایک مسلمان بھائی اور ایک سکھ کے درمیان بحث ہو رہی تھی، اور سکھ کہہ رہا تھا، او تم مسلمان، تم سب بڑے بے رحم لوگ ہو، تم سب جانور کو بڑی تکلیف دے کر مارتے ہو، تم ایک ہی جھٹکے میں جانور کو کیوں نہیں مار دیتے اور اسے فوراً ختم کر دیتے؟ جانور کو اتنی بے رحمی سے کیوں مار کے ہو؟ تو ہمارے مسلمان بھائی نے جواب دیا، دیکھتے ہیں، تم سکھ سب بزدل لوگ ہو، تم پیچھے سے وار کرتے ہو، ہم مسلمان، ہم مردوں کی اولاد ہے، ہم سامنے سے وار کرتے ہیں۔ یہ عقل کی جنگ تھی، یہ صحیح جواب نہیں تھا، یہ عقل کی جنگ تھی۔ لاجواب ہو کے بولا، تم بزدل ہو، پیچھے سے وار کرو، ہم مرد کے بچے ہیں، ہم بہادر اور دلیر ہیں، ہم سامنے سے وار کرتے ہیں۔ یہ جواب نہیں ہے کہ مسلمان کیوں ذبح کرتے ہیں، وہ اپنے حکمت استعمال کر رہا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ذبیحہ کرتے ہیں، عربی میں اسلامی طریقے سے قربانی یا ذبح کرنے کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ ذبیحہ کے دوران کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ چھری تیز ہونی چاہیے اور کٹ جلدی لگنا چاہیے، اور مختلف شرائط ہیں، اور ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اور آپ کو ہوا کی نالی اور گردن کی رگیں یعنی جگولر وین اور شریانیں یہاں سے کاٹنی چاہیے۔ ہم جو ہوا کی نالی، جگولر وین اور گردن کی رگیں کاٹتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کاٹیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ریڑھ کی ہڈی کو نقصان نہ پہنچے۔ صرف سامنے کا حصہ کاٹنے سے جانور ابھی زندہ رہتا ہے، دل ابھی بھی دھڑک رہا ہوگا۔ تو جب جانور ابھی زندہ ہو اور دل دھڑک رہا ہو تو خون کی اکثریت جانور کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ خون کی اکثریت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خون جانور کے جسم سے باہر نکل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سائنس بتاتی ہے کہ خون جراثیم، بیکٹیریا اور زہریلے مادوں کے پھیلاؤ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، اور اگر یہ خون گوشت کے ساتھ رہ جائے تو اس بات کے زیادہ امکانات ہیں کہ مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تو ہم مسلمان، ہم صفائی پسند لوگ ہیں، اسی لیے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گوشت اسلامی طریقے یعنی ذبیحہ سے ذبح کیا جاتا ہے وہ زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔ یہ گوشت جھٹکے کے مقابلے میں زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے، یعنی سیدھا ایک ہی وار سے یا بے ہوش کر کے یا خون کو اندر رہنے دے کر ذبح کیا جائے، کیونکہ خون جراثیم اور بیکٹیریا کے پھیلاؤ کے لیے اچھی جگہ ہے، اس لیے گوشت بہت جلد خراب ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ جانور کو درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں، جب ہم ذبح کرتے ہیں اور گردن کی رگیں کاٹتے ہیں تو خون کی وہ فراہمی جو اعصاب تک جاتی ہے، جو درد محسوس کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ کٹ جاتی ہے۔ اس لیے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ خون کی فراہمی جو اعصاب تک جاتی ہے اور درد محسوس کرنے کے ذمہ دار ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، اس لیے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ مجھے معلوم ہے کہ جانور لاتے مارتا ہے اور تڑپتا ہے، لیکن اس کا لاتے مارنا اور تڑپنا خون کے تیزی سے بہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ درد کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ دوسری طرف جب جانور کو سٹننگ کی جاتی ہے یعنی زور سے مارا جاتا ہے تو جانور کو شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ یہاں صرف ایک تیز کٹ لگایا جاتا ہے اور اعصاب تک جانے والی خون کی فراہمی منقطع ہو جاتی ہے، اس لیے جانور کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ وہ چند منٹوں بعد تقریباً 3 سے 4 منٹ میں مر جاتا ہے، لیکن یہ موت اذیتناک نہیں ہوتی۔ سٹننگ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور 5 منٹ بعد مرتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ اسی حصے پہ مر جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات بھی یہاں تک کہ وہ جانور بھی کانپتا ہے، لیکن ذبیحہ کے طریقے میں اسے درد محسوس نہیں ہوتا۔
یہاں تک کہ براہ راست ٹننگ میں بھی اگرچہ وہ مر بھی جائے پھر بھی یہ طریقہ ذبیحہ کے طریقے سے زیادہ غیر انسانی ہے، جس میں خون بہہ جاتا ہے، جراثیم اور بیکٹیریا نکل جاتے ہیں، گوشت زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے اور جانور کو بالکل بھی درد محسوس نہیں ہوتا۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے، اور ان تمام انبیاء میں جو سب سے آخری پیغمبر آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے اور تا قیامت وہ نبی بن کر رہیں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اسی کو جو ہے نا اپنا آخری نبی مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کو بالکل آخری نبی نہ مانے۔ اگر کوئی آخری نبی خاتم النبیین کے بعد کسی دوسرے نبی کو مانتا ہے تو یہ یقیناً کفر ہے، اور یہ یقیناً جو ہے نا ایمان سے بالکل خلاصی ہے۔ تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور جب یہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر یقیناً ہم نے تم کو بھیجا گواہ اور اسی طرح بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر گواہ ہوں گے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی مسلمانوں کے لیے جنت، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا، جو کوئی کتاب اللہ اور قرآن مجید پر جو ہے نا عمل کرے گا اور اللہ کے حکموں کی تابعداری کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس کے حکم کے خلاف جائے گا تو وہ ناکام ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر کہا گیا، اور اسی طرح نذیر یعنی ڈرانے والا۔ اگر کوئی اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے اور قرآن سے روگردانی کرتا ہے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بھی کہا گیا۔ تو بھائیو دوستو، سوال یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تھے، مسلمان اس غلط فہمی کا ازالہ کس طرح کرے؟ بھائی یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ معراج کا واقعہ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے اس ذات کے لیے جس نے راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلا من مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس کو راتوں رات لے گئے، اور پھر وہاں پر جنت اور جہنم کی دیدار بھی کرائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہوئی عند سدرۃ المنتہی۔ تو بھائیو دوستو، معراج کا واقعہ حقیقتاً درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، معجزے پیغمبروں کو ہی ملتے ہیں، تو یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انہوں نے جنت دیکھا ہے، اس نے اپنے خدا سے باتیں بھی کی ہیں۔ تو بھائیو دوستو، یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو سوال و جواب بہت انٹرسٹنگ ہوا، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔